میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ہم اپنے بچے نہیں مارنے دیں گے۔ پچھلے 10-12 سال میں ہماری قوم کے بہت سارے بچے دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ آج بھی پوری قوم ملالہ یوسفزئی کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ اس کی صحت بقول ISPR کے بہتر بھی ہو رہی ہے، ڈاکٹرز اس کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس واقعے نے بہت سارے سوالوں کو جنم دیا ہے اور یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ ہمارے بچے کتنے خوفزدہ ہیں۔ ہمارے عمار مسعود صاحب دنیا اخبار کے کالمنسٹ بھی ہیں، ٹی وی کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت اچھا کالم لکھا، اس میں کئی سوالات بھی اٹھائے، لیکن اس میں ایک نظم تھی عاطف جاوید عاطف کی، بابا مجھے ڈر لگتا ہے۔ آئیے آپ کو سنیں۔ بابا میری مس کہتی ہیں کل سے سب بچوں کو اپنے گھر رہنا ہے، گھر پڑھنا ہے۔ میں نے سنا ہے ایک بڑے سے کالی مونچھوں والے انکل بم لگا کر آئیں گے، سب بچے مر جائیں گے۔ بابا کیوں ماریں گے ہم کو؟ ہم سے کوئی بھول ہوئی کیا؟ ہم سے کیوں ناراض ہیں انکل؟ بابا ان کو گڑیا دے دوں یا پھر میرے رنگوں والی یاد ہے نا وہ نیلی ڈبیا، میری پچھلی سالگرہ پر آپ نے مجھ کو لا کر دی تھی، اور میری وہ پیاری پونی ریڈ کلر کی تتلی والی وہ بھی دے دوں، پھر تو نہیں ماریں گے مجھ کو۔ یاد ہے پاپا ایک دفعہ جب مجھ کو ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی، بہت زیادہ درد ہوا تھا، تھوڑا سا خون بھی نکلا تھا، بہت زیادہ روئی تھی میں۔ کیا یہ بم بڑا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ چوٹ لگے گی، درد بھی شاید زیادہ ہوگا۔ بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ جی، یہ عاطف جاوید عاطف کی نظم تھی، بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ اور ہماری قوم کے بچوں پہ جو نفسیاتی اثر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم خوف سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اور میرا آپ سب سے سوال یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس خوف سے کیسے نجات دلا سکتے ہیں؟ جی سینیٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ خوف کا جو عالم ہے یہ کوئی ملالہ کے واقعے سے نہیں ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملالہ کا جو واقعہ ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ اس سے وہ سمبلائز کرتا ہے نا اس کو، رنجیدہ in its worst form۔ دل گرفتہ ہیں لوگ، اور وہ ایک بڑا بے ایمانہ سا اس میں بربریت کا عنصر بہت زیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ میڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی بھی چاہیے تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خیر صرف یہ اس واقعے سے پہلے بھی یہی حالات تھے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا پچھلے 10-12 سال سے ہماری قوم کے بچوں کے ساتھ بہت سارے قوم کے بچوں کے ساتھ اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ قوم کے بچوں کی بات اس وقت سوچنی پڑتی ہے جب آپ بنیادی اور بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے بلکہ اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ جی یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ جب اس جنگ میں ہم نے شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ ساری باتیں جن کا ویژن تو بہت سارے لوگ کا ویژن کیا چیز ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہو کہ 5 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، اس کے کہتے ہیں کہ یہ جنگ غلط ہم نے فیصلہ کیا تھا لڑنے کا۔ ڈیفینیٹلی غلط کیا تھا فیصلہ۔ جو 40,000 ہمارے لوگ مارے گئے وہ کس لیے مارے گئے؟ اسی لیے کہ یہ غلط فیصلہ کیا تھا، اسی لیے کہ یہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ سینیٹر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ ترکی نے نہیں کیا تھا نا فیصلہ عراق کی جنگ میں،
تو نہیں ہوا نا. اس وقت تو کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہوتی تھی نا. یہ جو بیچارے بچے مر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے مر رہے ہیں جنہوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے یہ جنگ جو ہے جو ہمارے پہ مسلط کی. آج یہ جنگ ہماری بن گئی ہے کہ نہیں؟ نہیں, ہماری کوئی جنگ ونگ نہیں ہے. یہ جنگ امریکہ ہی کی ہے, ہماری جنگ نہیں ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی جنگ ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے. اس لیے کہ وہاں پہ تو کوئی نقصان نہیں ہے. وہاں پہ تو افغانستان کا کیا چلا گیا, اصل میں تو نقصان ہمارا ہوا, ہماری معیشت برباد ہوئی, ہمارے 40,000 لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جانوں سے گئے, فوجی مرے, بچوں پہ کا برا حال ہے. یہ ملالہ جیسے واقعات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اور پھر اس سے پہلے یہ لال مسجد کا واقعہ بھی اسی جنگ کا مظہر ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے واقعات ہونے رونما ہونے تھے. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا. کرنا کیا ہے بچوں کو خوف سے نجات. میں اس پر آتا ہوں, آپ سوچئے کہ بچوں کو خوف سے نجات کریں. سینیٹر سعید وحید صاحب, آپ نے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کی بات سنی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بارے میں جنرلی یہ کہتے ہیں اور پالیسی لائن بھی یہی ہے جو سینیٹر صاحب بطور ان کے انفارمیشن سیکرٹری بھی پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. تو جو ہمارے 40,000 شہری مارے گئے, پاکستانی مارے گئے, ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹے گئے, ہمارے بچے سڑکوں پہ مارے گئے, وہ کون لوگ مار رہے ہیں؟ یہ ہماری جنگ آج بھی نہیں ہے؟ دیکھیں ارشد, اس بات سے تو شاید ہو سکتا ہے میں بھی ڈس ایگری کروں کہ جب یہ آغاز ہوا جنرل مشرف کے دور میں ان کا طریقہ کار غلط تھا. انہوں نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی, سیاسی جماعتوں کو نہیں بٹھایا اور ایک سنگل ہینڈڈلی ڈیسیشن لیا جس کے اثرات ہو سکتا ہے کہ پڑے ہوں. لیکن جو ملالہ کا واقعہ ہوا ہے یا اس طرح کے اور واقعات ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کا تعلق ان معاملات سے بنتا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ڈرون اٹیک سے اس کا کوئی لنک نہیں بنتا, امریکہ سے جو آپ کی جنگ ہے اس سے کوئی لنک نہیں بنتا. یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو مذہب کو اپنی نظر سے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. اور چلیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں, مختلف مسالک موجود ہیں, ہر شخص اپنے انداز میں مذہب کی پیروی کرتا ہے, اپنی عبادات کا طور طریقے اور سپنا ہو سکتا ہے. لیکن اس اپنے عقیدے کو طاقت کے ذریعے دوسروں پر مسلط کرنا, یہ جو خرابی ہمارے معاشرے میں آئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا تعلق کوئی اس جنگ سے بنتا ہے جس کی طرف مشاہد بھائی کر رہے تھے حوالہ. دیکھیں خرابی یہ ہے کہ جو بیان آیا اس کے بعد بھی کہ اس کو کیوں اس پر اٹیک کیا گیا ہے, اس لیے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کی بات کرتی ہے, اس لیے کہ وہ وہاں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بولتی ہے, اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ جو اس کو حق دیے ہوئے ہیں ایک ریاست نے, آئین نے یا مذہب نے, اس کو وہ استعمال کر سکے. آج بھی پاکستان کے 50 لاکھ بچے اسکول نہیں جا سکتے, نہیں جاتے. ان بچوں کے حقوق کو وہ سمبلائز کرتی ہے, اس ٹیرر کو سمبلائز کرتی ہے جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا, اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اصل میں خرابی وہ سوچ ہے, کسی کو مذہب کو وہ کس طرح دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے میں جس انداز میں دیکھ رہا ہوں میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں, جس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بہتر سمجھتے ہو. لیکن اگر میں کل آپ کے سر پہ کلیشن کو رکھوں کہ نہیں جس طرح میں دیکھتا ہوں آپ بھی اسی طرح اس کی پیروی کریں, تو یہ جو ایکسٹریمزم بڑھ گیا ہے, جو گن کے ذریعے اپنے عقائد کو لوگوں پر مسلط کرنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. اس سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملالہ کا واقعہ بالکل افسوسناک ہے, بھیانک ہے, بہت تکلیف دہ بھی ہے. لیکن اس واقعے کے بعد جس قسم کا رد عمل آیا ہے پورے سوسائٹی سے, اس سوسائٹی میں رہنے والی تمام سیاسی جماعتوں سے, مختلف مسالک کے لوگوں سے, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بڑا مطمئن ہوں, خوش ہوا ہوں میں. آپ سینیٹر صاحب یقیناً مطمئن ہوئے ہوں گے, لیکن سینیٹر مشاہد اللہ صاحب جیسے ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم پہ مسلط کی گئی ہے. جب تک سینیٹر صاحب ہماری سیاسی جماعتوں میں وہ یونٹی نہیں آئے گی کہ ہاں اس کا ہم نے حل نکالنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ ہم نہیں کریں گے پرابلم ایٹ دا پولیٹیکل لیول, اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, اب آپ بار بار یہ سوال کرنے کا مطلب یہ کہ آپ میرے اس حق کو تسلیم نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تسلیم کر رہا ہوں, اس لیے تو میں آپ کی بات سننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. ہم یعنی کہ انصاف سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ملالہ کا ہم نے جتنی مذمت کی ہے شاید کم لوگوں نے کی, ہماری لیڈرشپ نے, ہر ایک نے, وہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے. میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیے بات کہ آپ نے یا دیگر میڈیا نے جب برما کے مسلمانوں کو بھونا گیا تھا, ایک چھوٹی سی 6 مہینے کی بچی جو ہے وہ 7 سال کی ایک بچی کی گود میں مری ہوئی پڑی تھی, کتنا پروگرام کیے تھے اس پہ بھی پروگرام ہوئے تھے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. پہلا مسئلہ تو وہ ہے نا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو فاٹا میں ہو رہا ہے, جو کراچی میں ہو رہا ہے, جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, صدرن پنجاب میں ہو رہا ہے, وہ بھی دکھا رہے ہیں, برما بھی دکھا رہے ہیں. اپنے مسائل تو حل کر لینا سینیٹر صاحب, ایسے تو نہ کریں نا. سب پروگرامز ہیں, دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ پروگرام پڑے ہوئے. میری بات تو سن لینا, پروگرام جتنے پڑے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے نا, میں بھی تو ہوا میں تو بات نہیں کر رہا نا کہ مجھے پتا ہے آپ نے
ڈرونز کے افیکٹڈ پہ کتنے پروگرام کیے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ڈرونز کے علاوہ جو وہاں پہ 1 لاکھ کے قریب لوگ مرے ہیں، دیہات کے دیہات ختم ہو گئے ہیں. آج ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ہی نہیں بستے تھے. اس میں کیا کانسپریسی آ گئی؟ میڈیا کانسپریسی کر رہا ہے ملالہ کے ایشو کو ہائی لائٹ کر کے، اس ٹریجڈی کو ہائی لائٹ کر کے. میں یہ بات نہیں کر رہا. میں نے کہا ملالہ کا ایشو بالکل علیحدہ ہے. میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے. اس دنیا میں لوگ طاقت کے نشے میں بدمست ہو کے اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، انہیں ہم کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو این جی اوز ہمیں بنا کے دی ہوئی ہیں، ان کی تو ہم تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں. کس کی تعریف اور توصیف؟ ظلم کرنے والے، بربریت کرنے والے کی ظلم کون کر رہا ہے اس دنیا میں؟ پوری دنیا میں اس وقت کون ظلم کر رہا ہے؟ یہ افغانستان پہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے، یا عراق پہ حملہ ہوا، یا وہاں پہ لوگوں کے منہ پہ پیشاب کیا گیا، یا قرآن کو خدا نخواستہ WC میں ڈالا گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ اور اس پہ کتنے ایکشنز ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا، ہم مطلب کہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں اپنے ایجنڈے کے مطابق چیزوں کو، ٹھیک ہے، اور ہم پسند اور ناپسند کے مطابق. ملالہ میں میڈیا کا کیا ایجنڈا ہے سینیٹر صاحب؟ اس پہ بات کریں گے، ایک وقفے کے بعد بات کریں گے. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملالہ کے انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کرنے میں شاید میڈیا کا کوئی ایجنڈا ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. دیکھیں، آپ اپنے پاس سے بات نہ کریں نا، یہ بھی زیادتی آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا ملالہ کا ایشو ایک علیحدہ ہے، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، آپ اپنی پھر اینگلنگ کر رہے ہیں. لنکیج بن رہا ہے نا، کیونکہ ہم بات اس خوف مت بنائے نا. جب میں نہیں بنا رہا تو آپ کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ اس خوف کے ساتھ میں نے 2 دفعہ یہ بات کی کہ ملالہ کا ایشو علیحدہ ہے، اس پہ جتنی ہم نے کنڈمنیشن کی ہے. کنڈمنیشن سے سینیٹر صاحب میں تو بنیادی بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں تو کنڈمنیشن آپ نے کیا کر لیا؟ کنڈمنیشن کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اس پہ. آپ تو ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہیں، آپ اکیلے تو بات نہیں کر سکتے. سینیٹر ہے، پنجاب حکومت آپ کے پاس ہے، پارلیمنٹ میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، آپ حکومت کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. ہم بھی بات ہی کر رہے ہیں نا، ہم بھی اس ایشو پہ اکٹھے ہی ہیں نا. تو بھائی بات یہ نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ بھی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو بات کرنے کے پیسے مل رہے ہیں، مجھے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے، فرق ہے آپ کی بات کرنے میں. ہاں، تنخواہ تو سینٹ میں ملتی ہے. تنخواہ بات میں بھی کر رہا ہوں، سینیٹر مشاہد اللہ صاحب بھی کر رہے ہیں، اور اس ایشو پہ ہم دونوں کی باتیں اور سینیٹر سعید غنی صاحب کا پوائنٹ آف ویو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی شامل کریں گے ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں خوف کی فضا کب ختم ہوگی. سینیٹر سعید غنی صاحب، مشاہد اللہ صاحب کے بڑے اسٹرانگ ویوز، جو پارٹی کے ویوز بھی ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. معاشرے میں یہ جو ڈویژن ہے کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں، یہ کیسے ختم ہوگی؟ پولیٹیکل یونٹی کیسے آئے گی ایٹ دا ٹاپ، ایٹ دا لیول آف دا پارلیمنٹ؟ دیکھیں، یہ جنگ ہماری تھی یا نہیں تھی، اس میں ہم غلط گئے یا صحیح گئے، اب میرا خیال ہے کہ اس بحث میں جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان حالات سے نکل کیسے سکتے ہیں. اور جنگ چاہے کسی اور کی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خمیازہ جتنا ہم نے بھگتا ہے، ہمارے لوگوں نے بھگتا ہے، ہماری فوج نے بھگتا ہے، ہماری پولیس نے اور دیگر ایجنسیز نے بھگتا ہے، اس کی مثال شاید آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جنگ ہماری نہ چاہتے ہوئے بھی بن گئی ہے، اور جب آپ کے اپنے ملک کے لوگ شہید ہو رہے ہوں، جانیں دے رہے ہوں، آپ کے اسکول تباہ ہو رہے ہوں، آپ کی مساجد میں دھماکے ہو رہے ہوں، آپ کے اسکول کی بچوں کی گاڑیوں پہ اٹیک ہو رہے ہوں، تو پھر میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ دلیل کوئی رہ جاتی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے. بہرحال ہماری نہیں تھی، لیکن گلے میں اب ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے. دیکھیں، ایک بات آپ نے میرا خیال ہے بالکل شروع میں کہیں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں ایک جگہ پر کم از کم کسی ایک نقطے پر متفق ضرور ہونا پڑے گا. جنگ وہی بات کہ ہماری تھی یا نہیں تھی، لیکن ختم کرنے کی بات پہ تو متفق ہونا پڑے گا. اب ہمارے کچھ دوست جو پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور اکثر پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں، ان کا جو نقطہ نظر آتا ہے کہ جی بات چیت کے ذریعے کی جائے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے، لیکن کم از کم مجھے جو ایک 14 سالہ بچی سے خوف زدہ ہے، ایک نہتی بچی سے ڈر کے اس کے سر میں گولیاں مارتے ہیں. میری پوری بات ذرا سن لیں. میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ان کو جا کے سمجھا سکتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو کوشش کر لینی چاہیے. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں اس ملک پر، اس قوم پر بڑا احسان ہوگا اس کا. لیکن ممکن مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ جب مذہب کے متعلق آپ نے ایک مخصوص زاویہ اپنا لیا ہو، اس کو چینج کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کا چیمپئن بھی کہتے ہوں، مذہب کا ٹھیکیدار بھی کہتے ہوں، مذہب کو نافذ کرنے کا اختیار بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو، تو ان کو اس راستے سے ہٹانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اب اس میں سب سے زیادہ بنیادی طور پر تو ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، جو مذہبی لیڈرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کھل کر آگے آنا چاہیے، اور جو ہمارے مذہب کی اصل تعلیمات ہیں، جو اس کا اصل مقصد تھا مذہب کا، اس سے لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے. اور جو لوگ تھوڑی سی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یا خاص طور پہ وہ جو ٹین ایجرز ہیں
جن کو یہ سوسائڈ اٹیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو یہ ایسی کارروائیوں میں استعمال کرتے ہیں، جن کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو بہتر راستہ دکھایا جائے، بہتر صورت دکھائی جائے. معاف کیجیے اس گا، کے بعد جا انٹرپٹ کر رہا کے ہوں. یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی ساری پالیسی ریکمنڈیشنز ہیں جو پارلیمنٹ سے بھی کئی دفعہ ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا. دیکھیں، عمل نہ ہونے کی بنیادی وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سوسائٹی میں ڈویژن ہے، وہ شاید ایک بڑی وجہ ہے. سوسائٹی میں ہم ابھی تک اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا ہماری نہیں ہے. اچھا، جب تک سینیٹر یہ اتفاق مشاہد نہیں ہوتا تب صاحب، تک جنگ ہماری نہیں تھی، اب تو ہماری بن گئی ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ہماری جنگ نہیں ہے، نہیں ہمارے اوپر تھی. مسلط ہے. اور اچھا، میں تو اب اس سے نکلیں گے کیسے؟ میں نے تو ایک اور بات کی ہے کہ یہ جنگ اصل میں ہمارے خلاف ہے. یہ اس کو لوگ سمجھے نہیں ہے، جس کو اپنی جنگ اچھا، سمجھ ہمارے رہے ہیں. خلاف اگر جنگ ہے، ہم پھر ہمارے خلاف دیکھیں، جنگ کو دو کیسے طریقے جیتیں ہوتے گے؟ ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا آپ بندوق سے جیت لیں یا میز پہ جیت لیں. بندوق تو 10-12 سال سے آپ استعمال کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حالات بتدریج دگردوں ہو رہے ہیں، کیجویلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، ملالائیں جو ہیں وہ ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں. کوئی حل تو نہیں ہوا نا، اس کا مطلب ہے. اب مزید آپ بندوق کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے. 10-12 سال بندوق کا استعمال کرنے کے بعد کیا کسی نے یہ سوچا ہے بیٹھ کے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کا یا اس میں سے نکلنے کا باعزت طریقہ کیا ہے؟ ایک بات، مثلا امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 2014 میں نکل جائیں گے وہاں سے. ہم اس کو اپنی جنگ سمجھ کے نا ابھی بھی لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ کی گفتگو سے یہی مترشح ہے. ٹھیک ہے، وہ تو نکل رہے ہیں جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے. 2012 ختم ہو رہا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم طالبان سے بات کر رہے ہیں. ہمیں وہ کہتے ہیں تم طالبان کو مارو، پہلے جنوبی وزیرستان میں مارو، پھر نارتھ وزیرستان میں مارو، سوات میں مارو، اور جب وہ لوگ وہاں سے افغانستان چلے جائیں تو وہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہیں پاکستان میں مارا جا رہا ہے، اب تم پھر دوبارہ ریٹیلیٹ کرو، یہاں پہ مارو. یہ ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں نہ افغانستان کا نقصان اتنا ہوا ہے نہ کسی اور کا ہوا ہے. ہمارا بلوچستان کے ایشوز بھی اسی سے انٹرلنکڈ ہیں. وہاں کے بھی جو لوگ جاتے ہیں، کابل پناہ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے امریکہ پناہ دیتا ہے ان سارے لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور پھر ان کے ذریعے سے کارروائیاں کی جاتی ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے نا حکومت کی طرف سے کہ ہمارے پاس فلاں ثبوت موجود ہے. تو یہ جنگ جس کا نقصان ہو رہا ہے اسی کے خلاف ہے نا بھائی. جنگ خلاف ہے، ہمارے ٹھیک ہے. خلاف اور ہے. پھر ہمیں سن لیں آخری جملہ اس بات کا، یعنی کہ اس کی ستائش بھی تو نہیں ہوتی کہ آپ نے قربانی دی ہے. وہ روزانہ ہمیں جوتے مارتے ہیں، یعنی کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اور کرو اور تم اسی قابل ہو، نہ ہم تمہیں پیسے دیں گے. ایون جو ہم نے اخراجات کر لیے ہیں اس سو کالڈ جنگ میں، وہ بھی پیسے پورے ابھی تک نہیں دیے. تو بھائی اس کا ذرا جائزہ تو لینا. اچھا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جذباتی بالکل نہیں. آپ کی بات سینیٹر صاحب، آپ ہی کا پوائنٹ آف ویو کو اگر لے کے چلیں تو اس سے سوال یہ نکلتا ہے، پھر اگر بندوق آپ کہتے ہیں کہ ہم نے استعمال کر کے دیکھ لی، 2004 سے لے کے سوات تک بھی ہم نے بات چیت کر کے دیکھ لی تھی. اس کے بعد ایونچولی ملٹری آپشن آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑی. آج بھی آپ کے ٹرائبل ایریاز میں نارتھ وزیرستان کی جب بات ہوتی ہے، آپ کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ بھی یہ بات کرتی ہے، پولیٹیکل حکومت بھی یہ بات کرتی ہے کہ وہاں پہ سینکچریز ہیں. رحمان ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ساری چیزیں وہاں سے لنک ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بات چیت آپ کی پارٹی نے کیوں نہیں انیشیٹ کی؟ بات یہ ہے کہ ایک تو کوئی بات نہیں ہوئی. جب بات ہوئی اس کو سبوٹائج کیا گیا. نیک محمد سے بات ہوئی نا، آپ کے گورنر نے استعفیٰ دیا نا اس کے اوپر، اس وقت کے فرنٹیئر جو تھا، ٹھیک ہے. وہ کیوں استعفیٰ دیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے بات کر کے معاہدہ کیا تھا، آپ نے بندہ مار دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے فوجی گورنر نے استعفیٰ دیا. کب مجھے بتائیے کہ بات ہوئی ہے؟ کہیں بات نہیں ہوئی. فضل اللہ کے ساتھ بات ہوئی تھی. فضل اللہ کے ساتھ کہاں بات ہوئی؟ وہ بھی اس میں تو این پی نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں، نہیں کرنے دیا وہاں پہ. وہ یعنی کہ وہ تو سارا فراڈ ہو رہا تھا. فضل اللہ محمد کے ساتھ اچھا بات اب ہوئی مجھے بتائیے نا، اب مجھے بتائیں. یہ وہی فضل اللہ ہے جس نے کلیم کیا کہ ملالہ پہ حملے وہی پہ فضل اللہ. فضل اللہ ہے کہاں اس وقت؟ یہ مجھے بتائیں. افغانستان کنڑ پروونس میں بیٹھا ہے. افغانستان میں کس نے پناہ دی ہوئی ہے اس کو؟ افغان حکومت نے دی ہوئی ہے. افغان ہماری حکومت جو ہے وہ کس کے اشاروں پہ چلتی ہے؟ ہم لوگ پارٹنر ہیں. نہیں کولیشن نہیں. افغان حکومت کس کے مطلب کے اشاروں پہ چلتی ہے؟ کس کے اشاروں پہ چلتی ہے؟ آپ بتائیں نا بھائی. امریکہ، وہاں پہ امریکہ ہے نا. تو بھائی اتنا بڑا دہشت گرد جس کے لیے سوات میں 25 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہجرت کر گئے، ان کا جو اصل کلپٹ ہے اس کو امریکہ نے پناہ دی ہوئی ہے نا، افغانستان میں دی ہوئی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنگ جو ہے ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور ان سے آپ کارروائیاں کروا رہے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ حل پوچھ رہا ہوں. حل یہ ہے کہ تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی. سب سے پہلے آپ قوم کو اعتماد میں لیں اور یہ طے کریں کہ پاکستان کے مفادات کیا ہے. خالی یہ کہنا جی یہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا؟ ابھی تک تو اس کو ڈیفائن ہم نے نہیں کیا،
ٹھیک ہے وہ ڈیفائن کریں, ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لیں, اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ, یہ سب سے پہلا اس میں انیشیٹو تو حکومت لیتی ہے. کل آپ نے بلوچستان پہ انیشیٹو لیا, پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس ہوئی, اس ایشو پہ کیوں نہیں لیتے آپ؟ اس میں ہم نے اپنے جو پارلیمنٹ سے جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں وہ کس کی تحریک پہ ہوئی, ان پہ عمل درآمد گو نہیں ہوا, لیکن ہماری تحریک پہ ہوئی نا بھائی. اس کے ایون ڈرافٹ تک ہم لوگوں نے بنائے ہیں بیٹھ کے. یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف اس بات پہ تو یکجا ہیں کہ طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے اور یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا نا ہم کوئی یکجا وکجا ہے, ہماری اپنی پالیسی ہے. بات یہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک ان پرنسپل بات کہہ رہا ہوں کہ آپ 10-12 سال سے آپ بندوق استعمال کر رہے ہیں, اور جو جن کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم 2014 میں نکل جائیں گے. آپ ابھی تک اس چکر میں ہیں کہ جی ابھی نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا ہے, جنوبی وزیرستان ہے, یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں نا. تو یہ جنگ یعنی کہ 2001 میں سنیں, 2001 میں ہم کیا وزیرستان میں لڑ رہے تھے, نارتھ میں یا ساؤتھ میں نہیں لڑ رہے تھے نا. تو ہمیں حاصل کیا ہوا مجھے یہ تو بتائیں. 70-80 بلین ہم نے اپنی معیشت کو ختم, وہاں پہ انڈیا نے $1 ارب کی سڑکیں بنا دی ہیں ان کو, افغانستان کو ہماری ساری توڑ دی. تو کس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے؟ ہمارے لوگ مر رہے ہیں, روزانہ مر رہے ہیں. تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں جی ہماری جنگ ہے. یعنی اب میں اس پہ سینیٹر صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا, اور سینیٹر سعید غنی صاحب بلوچستان کے معاملے پہ بھی ہم نے ناظرین بات کرنی ہے, اور آپ کو بتائیں گے کہ اقوام متحدہ کی پکار بلوچستان میں کس وجہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد اس پکار کی ریلیونس کیا بنتی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس پوائنٹ کو تھوڑا آگے لے کے چلیں گے اور سینیٹر سعید غنی صاحب سے بھی انپٹ لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج 12 سال بعد بھی ہم اس سوال پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے, جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ہے اور امریکہ یہ ڈوریں ہلا رہا ہے. جو طالبان ہیں, باقی لوگ ہیں, افغانستان سے جو لوگ ہم پہ حملے کرتے ہیں, اس سب کے پیچھے امریکہ ہے. اور اس جنگ سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم بات چیت کریں, بندوق اٹھا کے ہم نے دیکھ لی ہے. سینیٹر سعید غنی صاحب, پولیٹیکل ڈویژن تو بڑی آبویس ہے. اب آپ اکیلے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, فوج ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, جو حکومت کہہ رہی ہے, اور فوج اور حکومت کی لائن فی الحال بظاہر ایک لگتی ہے. جب اس طرح کی پولیٹیکل ڈویژن ہو تو آپ اس مسئلے کا حل نکال سکیں گے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے جو پاکستان کا آئین نہیں مانتے, جو پاکستان کے بانی کو نہیں مانتے, جو پاکستان میں مختلف حملوں میں ملوث ہوں, پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں. ان لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے جو ہمارے بچوں کو مارتے ہیں. دیکھیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا, لیکن اگر کچھ ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے, ان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ایک مسئلہ بغیر لڑائی کے, بغیر جنگ کے بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے کم از کم لگتا نہیں ہے کہ یہ مسئلے کا اس طرح ہوگا. لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اگر ماضی میں کہیں بات چیت ہونے کی کوشش بھی ہوئی ہے, کچھ ایگریمنٹس ہوئے بھی ہیں, تو اس میں اتنے زیادہ فورسز انوالو ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے جس سے وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور اس کا زیادہ امکان ہے کہ جو دوسری طرف لوگ ہیں وہاں کوئی ایسی ایک آرگنائزیشن نہیں ہے بڑی جس کے اندر بہت زیادہ ڈسپلن ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی چند نام آتے ہیں سامنے اور وہ بڑے ڈسپلن میں چلتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اور جو کم از کم میرا خیال ہے کہ جہاں اس قسم کے گروپس ہوتے ہیں ان گروپس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے سیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے ان کے اندر اپنے گروپس ایسے ہوتے ہیں جو شاید ایک دوسرے کے ساتھ بھی اتنے کمفرٹیبل ہوتے نہیں ہیں, مختلف ایریاز ان کے پاس ہوتے ہیں. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو پھر خراب کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر یہ معاملات سیٹل ہونے نہیں دیتے. تو اگر کچھ ہمارے دوست ملک میں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے تو کم از کم ہم سے تو کوئی بات چیت کے لیے تیاری نہیں ہوگا. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے بات چیت اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے. میری بھی ذاتی رائے ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک جملہ میں کہہ دوں, مجھے بتائیں کہ آئرلینڈ کا مسئلہ بندوق سے حل ہوا تھا یا بات چیت سے؟ بات چیت سے حل ہوا تھا. کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی دونوں چیزیں چلی تھی نارتھرن آئرلینڈ. وہ جو سٹک تھی نا وہ تو سال چلی, خود کو حملے ہوئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, کیا نہیں ہوا؟ تامل ناڈو کا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے؟ ٹھیک, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں 2-3 کروڑ لوگ مارے گئے دونوں میں ملا کے. کیسے حل ہوا مسئلہ؟ آج امن ہے نا. مجھے ذرا بتائیں تو صحیح. ویپنائزیشن کے بھی تو سٹیپس لینے پڑیں گے نا. وہ تو ڈیٹیلز ہے نا, بیسکس پہ آئے نا بھائی. ابھی آپ تو بیسک ایک بات کر رہے ہیں نا. چلیں بات چیت سے ہوگا, اور اسی بات چیت کے ساتھ ساری دنیا میں مسئلہ ہوا. بلوچستان کا مسئلہ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ جو پروونشل حکومت ہے وہ وہاں پہ کام کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. آئین کے مطابق وہاں پہ حکومت نہیں چل رہی, لوگوں کے جان و مال کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے, اور مشینری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی بالکل بریک ڈاؤن ہو چکی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اقوام متحدہ کے مشن بلانے کی. سردار اختر مینگل صاحب پاکستان آئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں اسکرین پہ جو انہوں نے پٹیشن فائل کی, اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نیوٹرل انٹرنیشنل سپرویژن چاہیے اور اس کے بغیر بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسٹ تیمور, کوسوو اور ساؤتھ سودان میں یو این مشنز وہاں پہ گئے تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یو این مشن گیا تھا ایسٹ کوسوو میں تو وہاں پہ اس کے بعد انڈیپینڈنس ہوئی. سدرن سودان میں جب یو این مشن گیا وہاں پہ انڈیپینڈنس ہوئی, آزادی ہوئی. اور ایسٹ تیمور کے بھی یہی حالات تھے. سینیٹر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آرمی چیف کہتے ہیں کہ جی آئین کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے, پرائم منسٹر کہتے ہیں آئین کے مطابق حل ہونا چاہیے, تو سردار اختر مینگل صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی یہ آئین کے مطابق ہے پاکستان کے؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کر لیتا ہوں کہ میں اپنا پارٹی موقف اس سلسلے میں پیش کروں گا. میں کسی کی سٹیٹمنٹ کو غلط یا جائز کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں. دیکھیں, آج جو سپریم کورٹ نے جو ورڈکٹ دی ہے وہ وہی ورڈکٹ ہے جو ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو حکومت ہے وہ ایک نااہل حکومت ہے, ایک کرپٹ حکومت ہے. اس کی کوئی عوام میں لیجیٹیمیسی نہیں ہے, وہ مسئلوں کو ڈیل نہیں کر رہا ہے, ٹیکل نہیں کر رہا ہے. آج سپریم کورٹ نے یہی کہا, نمبر 1. نمبر 2, ہم میرے خیال میں 6 سال سینٹ میں رہا, ہم مشاہد اللہ صاحب بھی بیٹھے, ہم یہی چیختے رہے کہ جو لوگ مسنگ پرسن ہے وہ مسنگ پرسن انٹیلیجنس ایجنسی اٹھا رہے ہیں. اور کل سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی کہ واقعی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی مسنگ پرسن کے کیس میں انوالو ہے. اور اب یہ دو چیزیں جو ہم کہہ رہے تھے, یہ پہلی بات ہے. میں اس کو سپریم کورٹ کے جو ڈیسیشن ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دس از اے فرسٹ ٹائم کہ اس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں یہ رائے دی ہے, بلوچستان کے بارے میں خاص طور پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلوچستان کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا کمپلیکیٹ بنائیں کمپلیکیٹ ہوگا. الٹیمیٹلی آپ کو ڈائیلاگ میں جانا پڑے گا. بلوچستان میں ایک اسکول آف تھاٹ موجود ہے سیپریٹزم کے حوالے سے, لیکن یہ آج کا نہیں ہے, 48 سے ہے. اس میں مختلف اوقات جنگی ہوئی ہے, مختلف اوقات ڈائیلاگ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی ضرورت ہے بلوچستان کے مسئلے کو ڈائیلاگ کرنے کے لیے. جو مائنڈ سیٹ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں لوگوں کو ایلیمینیٹ کروں گا, ماروں گا, پیٹوں گا, ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اینڈ وی ٹوٹلی سپورٹ دی ڈائیلاگ بٹوین. یہ بھی گول نہیں وہ ان لوگوں کے جو ملیٹنٹس ہیں. دیکھیں نا, میرے اور اختر جان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے, ہم تو ڈیموکریٹک پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ کو ان ملیٹنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے گا جو اس وقت بلوچستان کے پہاڑوں میں ہے یا ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے. آپ اگر اچھا سینیٹر صاحب, جو پارلیمنٹ کی طرف سے نیشنل اسمبلی سے جو ریکمنڈیشن آئی ہے کہ آل پارٹیز کمیشن ہونا چاہیے, سب لوگوں کو بلانا چاہیے, ناراض بلوچ لیڈرشپ کو ہی بلانا چاہیے, کیا اس میں یہ پاسبل ہوگا جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس آل پارٹیز کمیشن میں شرکت کریں؟ دیکھیں, میں تو اپنے آپ کو بلوچستان کے پالیٹکس کی ابھی سے نہیں 69 سے ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. بلوچستان میں نیب کی لیڈرشپ نے جنگیں بھی کی ہیں, مذاکرات بھی کی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کچھ مذاکرات تلخ بھی نکلے. 58 کا مذاکرات تھا, تلخ تھا. 48 کا مذاکرات تھا, تلخ کا. نواب نوروز خان کو پھانسی ہوئی. لیکن 62 کے بعد جو مذاکرات ہوئے, 69 میں یحییٰ خان کے ساتھ مذاکرات ہوا, نور خان کے ساتھ مذاکرات, 77 میں ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات کے نتیجے نکلے. تو آپ کیوں ہم پہلے سے فرض کریں کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو ایفرٹ کرنا چاہیے. ہم شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ وہ کر رہے ہیں. ہم میاں صاحب سے بھی ہم نے یہ کی کہ آپ اپنی تمام صلاحیتیں یہ ڈالیں, کیونکہ اس وقت بلوچستان کا پوزیشن جو ہے نا انتہائی خراب ہے. جو آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے نا ایک مہینے جو ہے نا کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. خزدار 10 20 دن تک بند ہے. وہاں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے, لوگ مائیگریشن کر رہے ہیں. بلوچستان کے بیشتر تربت بند ہے, دوسرے بڑے شہر بند ہے. اس کو بغیر نیگوسیشنز کی
آپ جو ہے نا اس کا نہیں کیا جاتا. سینٹ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں مجھے ایک وقفہ لینے اور وقفے کے بعد ہم آئیں گے کہ آل پارٹیز کمیشن کیا اچیو کر سکتا ہے. اس سے پہلے پارلیمنٹ نے بہت ساری کمیٹیز بنائی, ان کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ بھی ہمارے سامنے آئیں, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا, اور آج سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کا ٹوٹل فیلئر ہے, آئین کے مطابق حکومت نہیں چل رہی, ایجنسیاں وہاں پہ مسنگ پرسنز کے کیسز میں انوالوڈ ہیں, ایف سی کے لوگ مارے جا رہے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ریٹ ختم ہو گئی ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اقوام متحدہ مشن کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کی, اور سینیٹر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کہہ رہے تھے ڈائیلاگ وہ واحد راستہ ہے جس سے مسائل حل ہوں گے. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب, آپ کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا, آپ بھی سینیٹ میں بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, اس میں فیلئر آف دا گورنمنٹ, کانسٹیٹیوشنل ریٹ کی ذکر آیا کہ وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ریٹ نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب کی وہ اپلیکیشن پٹیشن وہاں پہ موجود ہے جو جواب انہوں نے جمع کروایا سپریم کورٹ میں, جس میں یو این مشن کا مطالبہ کیا گیا ہے. بات چیت کیسے آگے چلے گی جب آرمی چیف کہتے ہیں آئین کے مطابق جو ڈیمانڈز ہوں گی مانی جائیں گی, وزیر اعظم کہتے ہیں آئین کے مطابق مانی جائیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے, سب سے پہلے ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ غلطی ہوئے, دوسرے کی بات کریں گے ہم بعد میں. سپریم کورٹ نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں کہاں کہاں غلط ہے. آئیڈینٹیفائی کر دی, سپریم کورٹ ہے, لیکن یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو پولیٹیکل انداز میں حل کرنا پڑے گا, اور یہ ہمارے اپنے لوگوں کا ایشو ہے. بات یہ ہے کہ ایک طرف مثلا الیکشن ہوا, سپریم کورٹ نے آج یہ کہا ہے نا کہ وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے, یہ بھی ایک بڑا, وہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ 2008 میں اس وقت کسی نے نہیں بات کی اس پہ کہ 19 آدمی قاف لیگ کے جتوا دیے, ایک نہیں جیت سکتا تھا. ٹھیک ہے, جب آپ جعلی ایک وہ لے کے آئیں گے وہاں پہ لیڈرشپ, تو اس سے آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ جی وہ ڈیلیور کرے گی؟ نہیں کرے گی وہ ڈیلیور, وہ مال شال بنا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اللہ اللہ خیر اللہ. دوسری بات, اچھا اب جب جینون آئے گی نا تو اس کو فکر ہوگی کہ مجھے جواب دینا ہے, مجھے کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے نہیں ممبر بنوایا ہوا یا وزیر بنوایا ہوا, وہ جو جینون ہوگا وہ لوگوں کا خیال کرے گا. دوسری بات ایک اور ہے کہ ہم صرف بات کرتے ہیں, جب پھڈا ہوتا ہے نا کہیں, ہم اصل جو مسئلے کا حل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اس طرح کا. مثلا میں بتاتا ہوں طریقہ. بات یہ ہے کہ اکبر بگٹی کا قتل ہو گیا, ٹھیک, اس سے پہلے تو آزادی کی بات کسی نے نہیں کی تھی نا, وہ بڑا بے ایمانہ طریقے سے ہوا, ان کے لوگوں کو ڈیرہ بگٹی سے نکال دیا, ادھر در بدر پھرنے, جنازے پہ شریک نہیں ہونے دیا گیا, وہ مولوی بھی مطلب نماز پڑھا گیا, ایسے منافقوں کی طرح وہاں سے بھاگا کہ دنیا نے دیکھا ہے, اور وہ تالا جیسے لگا ہوا تھا, اینک دکھا دی, پورا پہاڑ گر گیا, اینک بچ گئی, مطلب یہ سارا جھوٹ جھاٹ بولا, اس کا رد عمل ہوا, نوجوانوں میں رد. اچھا اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ان 4.5 سالوں میں یہ کرنا چاہیے تھا کہ بات چیت ایک دم نہیں ہوتی. یہ بھی غلط بات ہے کہ جی مذاکرات کریں, مذاکرات سے پہلے مذاکرات کی فضا پیدا کرنی ہوتی ہے. فضا موجود ہے؟ نہیں ہے. کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فضا میں بتا رہا ہوں نا, خیر سگالی کی فضا ہوتی ہے, وہ ایکشن سے ہوتی ہے, خیر گفتگو اور بیانوں سے نہیں ہوتی, جو ہر روز ہم مطلب بھاشن سنتے ہیں سینیٹ اور قومی اسمبلی میں. آپ اگر ان کے آنسوؤں کو پوچھتے, جو ان کے جینون گریونسز تھے, ان کو ریزالو اگر نہیں بھی ہوتے تھے اس کی کوشش کرتے. مثلاً آپ جو بگٹی کے قاتل ہیں انہیں آن ٹاسک لے کے آتے ہیں, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کا, عدالتوں میں جو لے کے جائیں گے تو فیصلہ ہوگا نا بھائی. میری بات تو سن لیں. اب دیکھیں نا, اب آپ وہ ڈیٹیلز میں چلے گئے, آپ نے زخم نہیں رکھا, میں یہ کہہ رہا ہوں, تو خیر سگالی کی فضا کیوں کوئی آپ سے بات کرے گا؟ میں آپ کو مارتا ہوں اور اس سے بات کہتا ہوں کہ بھائی میرے سے بات کرو. بھائی میں مارنے کے بعد آپ سے تھوڑا سا کہوں گا کہ یار میں نے غلطی کی ہے. اچھا میرا بیسک سوال کی طرف میں آتا ہوں, یو این مشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بات چیت میں کہاں کیٹر ان کریں گے آپ؟ وہ دیکھیں بات چیت اس طرح کی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. یو این مشن کی ڈیمانڈ کوئی کرتا ہے کرنے دو اس کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوتی ہے نا, اس سے باہر تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آئین سے مطابق ہی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی اختر مینگل ہیں, یہ آج اتنے اوفینڈ کیوں ہو رہے ہیں, یہ ہماری گورنمنٹ جب اسی کی وجہ سے سینیٹر سعید غنی صاحب یو این مشن کی ڈیمانڈ کہاں پہ آپ پیش کرتے ہیں آل پارٹیز کمیشن کے کانٹیکس میں اور سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب کوئی شخص اپنا جواب داخل کرتا ہے تو وہ تو اس کی جو مرضی ہے, جو خواہش ہے, جس طرح کا جواب داخل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ایک پوزیشن تو آ رہی ہے, ایک ان کی بہرحال خواہش ہو سکتی ہے. دوسری میں مشاہد صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو پولیٹیکل طریقے سے ہی حل ہونا چاہیے. تیسری یہ کہ بات چیت سے پہلے جو میں محسوس کر رہا ہوں, جو اختر مینگل صاحب نے کورٹ میں بات کی تھی کہ کافی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور شاید اعتماد کا فقدان ہے.
اب وہ جو ہمیں برج کرنا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹس ہونے چاہیے. اس حکومت نے کم از کم کوششیں ضرور کی ہیں, لیکن بہرحال کیونکہ حالات وہاں اتنے اچھے نہیں ہیں اور کوئی نہ کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوششیں اتنی افیکٹو نہیں ہو پاتی ہیں. دیکھیں وہاں صرف ایک ایشو تو مسنگ پرسنس کا ہے جو بڑا سنگین ہے, بالکل اس پہ ریزرویشن جو دوستوں کی ٹھیک ہیں, لیکن وہاں 2-3 اور ایشوز ہیں. ایک تو وہاں سیٹلرز کا بھی قتل ہوتا رہا ہے, جو لوگ بلوچستان کے نہیں ہیں, اغوا برائے تاوان ہوتا ہے. پھر وہاں جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کی کنٹینیوسلی جو ہے وہ کلنگز ہو رہی ہیں, ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں, تو یہ سیکٹرین ٹیررزم. تو یہ کوئی ایک اس کی کڑی نہیں ہے کہ آپ نے اگر مسنگ پرسن کا ایشو ریزالو کر دیا تو یہ بلوچستان کا مسئلہ ہو جائے گا, یا آپ نے وہ سیکٹرین ایشو ریزالو کر دیا تو بلوچستان کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں انٹر لنک ہیں. اگر کوئی شخص مسنگ پرسنس کے معاملات میں انوالو ہے تو کوئی سیٹلرز کو مارنے میں بھی انوالو ہوگا, کوئی ہزارہ کمیونٹی کو سیکٹرین بنیاد پر قتل کرنے میں بھی انوالو ہوگا, کوئی اغوا برائے تاوان میں بھی انوالو ہوگا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہمارے بلوچستان کے دوست, اور اختر مینگل صاحب بڑے ایک نامور آدمی ہیں, ان کا بڑا خاندان ہے, ان کی بڑی بلوچستان میں عزت ہے, جن لوگوں کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو صرف حکومت کا نہیں ہے, یہ ایشو اس ملک کا ایشو ہے جس میں PMLN بھی شامل ہے اور سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں. اگر کوئی بھی شخص کسی طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اور اس ویکیوم کو فل اپ کر سکتا ہے جو ریاست اور بلوچستان کی سیاسی قوتوں کے درمیان ہے, اس کو فل اپ کیا جانا چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, یہ وہ گھمبیر مسائل ہیں جس پہ ہماری سیاسی قیادت اور 2 مین پولیٹیکل پارٹی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ویوز آپ نے سنے, اور نتیجہ نکالنے میں آپ زیادہ عقل مند ہیں. اس گفتگو کا نتیجہ آپ مجھ سے بہتر نکال سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا.